ابھی ہم چلتے ہیں اور ان کی جو لکھی نظم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی حفیظ طیب کی نظم کا پہلا جو شعر ہمارے پاس ہے، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ اب یہاں پہ دیکھیں بطور ردیف بھی استعمال ہوا ہے افق۔ ردیف ان لفظوں کہتے ہیں جو بار بار مصرے کے آخر پر دہرائے جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ والی آگے ردیف کے طور پہ، دوسرا بھی ہم نے تعارف میں دیکھا کہ یہ تکرار لفظی کے طور پہ ہے۔ تکرار لفظی میں یعنی یہ بات کو تصدیق اور زور دے کے کہہ رہے ہیں۔ افق سے مراد آسمان کا کنارہ، مراد یہ دنیا یعنی زمین۔ اب اس پہ وہ زور دے رہا ہے، کس کا نظام رہنما، رہنمائی کرنے والا، یہ کس کا نظام ہے جو اس دنیا میں اس کائنات میں رہنمائی کرنے والا ہے، جو آسمان کا کنارہ ہے وہ خدائے قدوس کی پاک ذات کا بنایا ہوا ہے، اس کی بابت ہے، کیونکہ ہم تم دیکھا جس میں خدائے قدوس کی تعریف و تمجید بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، یعنی دنیا کے کنارے سے، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیشہ دوام ہمیشہ گونج رہا ہے، شور کر رہا ہے۔ یہ رب کائنات کی تعریف و تمجید ہے، اس کی قدرت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو شور شرابہ ہے یہ خدا کی تعریف و تمجید اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور یہ نظام اسی کی بابت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کا خالق و مالک واحد اکیلا اور یکتا وہ خدا تعالیٰ ہے، جس کا نظام یہ رہنمائی کے طور پہ مل رہا ہے، جو دنیا کے ایک کونے سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے دوسرے کونے تک جاتا ہے، اور اسی کا چرچا، اسی کی خوبصورتی ملتی ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال عظیم شان والی، جلال قدرت والی، جو اپنی بڑائی خود بیان کر رہی ہے، وہ آواز کی صورت میں، گنگنانے کی صورت میں، روشنیوں کی صورت میں، اندھیروں کی صورت میں، وہاں پہ آواز اور سنسناہٹ اور اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہ اس کی شان جلال ہے، عیاں ہے، واضح ہو رہی ہے۔ آپ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دیکھ لیں، وہ پہاڑوں کے روپ میں ہو، آسمان کے روپ میں ہو، زمین کے روپ میں، زمین کے اندر بیج دفن ہونے کے روپ میں ہو، اور اس میں سے کوپل نکلنے کے روپ میں ہو، یہ شان جلال عیاں ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، یہ دکھا رہی ہے، جبل جبل پہاڑ پہاڑ تک جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پہاڑوں کے سلسلے، یعنی جبل سے مراد پہاڑ، آپ پہاڑوں کے سلسلوں کو دیکھیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے اس کا ایک ایک کونا، ایک ایک کنارہ اس بات کی شان جلال کی تصدیق کر رہی ہے کہ ساری تعریفیں خدائے قدوس کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ رنگ جمال، یہ خوبصورتی کا جو رنگ ہے کس کا جمع ہوا ہے، یہ اپنا جو ڈیرا بسا کے بیٹھے یہ کس کا ہے، افق افق، دنیا کے کونے کونے تک یہ رب کریم کی پاک ذات ہے۔ تم اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جو پہاڑوں کا بھی خدا ہے، بلندیوں کا بھی خدا ہے، وہی پہاڑ وہی بلندیاں اس کی تعریف و تمجید اور اس کے رنگوں کو بیان کر کے کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف خدا ہے، اور تو کس کس نعمت کے بارے میں جان کر اس کی تعریف و تمجید کرو گے اور کس کا انکار کرو گے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ کس کے لیے ایک سوالی انداز بھی ہے، نجوم ستارہ، بکف ہتھیلی، ہتھیلی کے اوپر جو ستارے ہیں، یعنی چمک ہے، دمک ہے، روشنی ہے، لائٹ، اس کی بات ہے۔ یہ کس کے لیے، روش روش، باغ میں چلنے کے لیے، جس طرح وہ باغ میں چلتے ہیں راستہ روشن کرنے کے لیے چراغ ہتھیلی پہ لے کے آگے چلا جاتا ہے، تو وہ چراغ کیا کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، میسج دے رہا ہے، خدائے قدوس کی وحدانیت کو، اس کی حضوری کو بیان کر رہا ہے کہ اس باغ میں چلتے وقت جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اس راستے کو جس نے واضح کیا ہے،
اس راستے کو جس نے دکھایا ہے وہ خدائے قدوس کی پاک ذات، اس کی الوہیت اور اس کی موجودگی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ باب شہود، یہ وہ ایک باب ہے، یہ وہ قصہ ہے جو صبح کی طرح جس طرح دن اور رات علیحدہ ہو کر نیا باب، نیا چیپٹر ہوتا ہے، نیا موضوع لے کے آتا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ باب شہود یہ اس کی شہادت کا باب ہے، یہ اس کی شہادت کی نشانی ہے۔ کس کا کھلا ہے، کس کا عیا ہوا ہے، کس کا ہائی لائٹ ہوا ہے؟ افق، افق، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک، ہر بات میں، ہر انداز میں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ہمیں ایک اور جگہ پہ ملتی ہے، اے خدا، اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو، تو مظفر وارسی کی لکھی، یعنی وہ جو چراغ لے کر آگے بڑھا، جس نے کوشش کی ہے، اس کو خدا مل گیا، دنیا کے اس کونے میں بھی اور دنیا کے اس کونے میں بھی، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی خدا کیا اس کو موجود مل گیا، اس کی حضوری اس نے وہاں پر پا لیا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق، کس کے لیے سرود صبا، یہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہے، ایک نیا باب، ایک نیا موضوع لے کر ہمارے پاس آیا ہے، یہ ایک نیا موضوع، نیا پیغام لے کے آیا ہے چمن چمن باغ میں، کہ وہ ایک سارے کا سارا جو باغ ہے، چمن ہے، جس میں لمبے لمبے درخت بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہر ایک اس خدا کی حضوری کے لیے اپنی سینہ تان کے اس کے حضور کھڑا ہے اور سربسجود ہے، اے خدا ساری تعریفیں، ساری تمجیدیں تیری ہیں۔ اب وہ کہہ لیں کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کہ باغ باغ میں، اس دنیا کے کونے کونے میں وہ چیز موجود ہے، اور ہر ایک چیز کہہ رہی ہے کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق، یہ جو نمائش ہے، یہ ضیافتوں کی، یہ کس کے لیے ہمارے پاس ہے؟ یہ اسی کے لیے جو افق افق پر، کنارے کنارے پر، ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک موجود ہے، اور یہ خدا کی حمد و ثنا میں ہی محو ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، مکتوم پوشیدہ، چھپا ہوا، موج کرم وہ لہر جو رحم و کرم کی، وہ پانی کی جو لہر، صدف وہ موتی جو پانی کے اندر بھی موجود ہے، یعنی وہ چھپا ہوا ہے، وہ جاننے کے لیے تیار موجود ہے، لیکن انسان نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور اس کو پا لینا ہے، کہ لہٰذا وہ ایک ایک موتی کے اندر چھپا ہوا ہے، جو اس پانی کی موج کی لہر کے اندر بھی موجود ہے، اور اپنی حضوری، اپنی موجودگی کا اظہار وہ کرتا ہے۔ مرکوم لکھا ہوا ہے، کس کا؟ حرف وفا، یہ خدا کا مراد قرآن پاک، کلام پاک، کہ جس نے اس میں وفا، اپنا عہد، اپنی محبت، اپنی پیار وہ دکھا دی ہے، کہ جو کل کائنات میں ہر ایک چیز انسان کے واسطے پیدا کر دی، کہ انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کہ وہ مرکوم ہے، وہ قرآن پاک کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک، کلام پاک کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز لکھی ملے گی، جس میں وہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، جس نے پانی کوشش کی اس کو وہ مل گیا، اس نے اس کو پا لیا۔ اگر شعر میں کہتے ہیں کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ اب یہاں پہ بپا، ہنگامہ، حشر، روز قیامت والی منظر، کہ وہ کہتا ہے کس کی طلب، کون طلب ہے، کون اس کو مانگ رہا ہے؟ اہل محبت ہے داغ داغ، کہ ہر وہ داغ چیز جس میں محبت کا عنصر موجود ہے، اس کے اندر خدا کی حضوری موجود ہے، جس نے بتایا کہ میں تیرے اندر موجود ہوں، اسے محسوس کرنے کی کوشش تو کر، تو اس کی ہے کہ کس کی ادا حشر برپا، کہ وہ ہنگامہ ہے برپا، کہ جس اس کی حضوری اور اس کی موجودگی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک داغ، یعنی انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ، اس زمین پر موجود ایک ایک ذرہ، جس میں اس کی حضوری، اس کی موجودگی، اس کی کریشن کا، اس کی کریٹ ہونے کا، اس کے بنانے کا جو ہے وہ داغ موجود ہے۔
کہ جو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تم میری ہی طرف واپس لوٹ کر آنے والا ہے۔ یہ حشر برپا، یہ ہنگامہ ہے کہ اے انسان تو جتنی مرضی عیاشی کر لے، جتنا مرضی تو عیاشیوں کے اوپر لیکن ایک دن واپس تو نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ ہنگامہ برپا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں ہے، جلا ہوا ہے، جل کر راکھ ہو چکا ہے، یعنی سوزاں ہے کس کی یاد میں۔ حفیظ طائب اپنے آپ کہہ رہا ہے کہ حفیظ تو کس کی یاد میں جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ نفس نفس، ایک ایک بندہ کس کی یاد میں اس وقت جل رہا ہے۔ آج محبت کے نام پہ جو کیا جا رہا ہے اس کی بابت بھی سوالیہ نشان ہے۔ آج محبت کے نام پہ جو فراڈ ہے اس کی بابت بھی ہے کہ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے رب کی کرم نوازی میں، اس کی حضوری میں، اس کی محبت میں جل کر راکھ ہو چکا ہوں، اپنا احسان دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں۔ فرقت میں اب جدا یعنی علیحدہ کس کی شعلہ نوا ہے۔ اب گرم گفتار دنیا کے کونے کونے میں علیحدہ علیحدہ کس کی یہ طرف ہے، وہ اسی کی طرف ہے جو ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک، دنیا کے کونے سے لے کر دنیا کے اس کونے تک، آغاز سے لے کر اختتام تک، شروع سے لے کر اینڈ تک، ہر طرف دیکھیں تو ایک ایک جھلک وہ آسمان کی ہے، وہ بجلی کے چمکنی ہے، وہ پہاڑ کی بلندیوں کی ہے، وہ باغ کی ہے، باغ کے اندر موجود پھولوں کی، پتوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی، ایک ایک چیز جل کر اسی کی حمد و ثنا میں محو ہے اور ایک دن جل کر مر کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ انداز خوبصورتی۔ اب یہاں پہ خاص بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس نے افق افق، نفس نفس، داغ داغ، ان چیزوں پہ اس نے زور دیا ہے تصدیق کے لیے کہ یہ چیزیں جن کو تم آج اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، یہ نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں۔ صدف وہ موتی کی بات کی جا رہی ہے، چمن اس باغ کی بات کی جا رہی ہے جس کے اندر وہ پھول اس مٹی سے خوشبو لے کر اس رب کریم کی خوبصورتی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ وہ اس کا جبر یعنی کہ پہاڑ وہ بیان کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ایک ایک داغ جو تو نے دوسروں کو دیا ہے اس کی بابت بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اس کی تجزیہ اور تشریح کی بابت۔ آپ کا کچھ سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔